سارے صحابہ مل کے آئے، کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی، ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی، اب تو بڑا محال ہے، عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے۔ ملکوں کے سفیر آتے، عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ عمر کو مشورہ دو، طے ہو گئی بات۔ سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے؟ بندہ بھی تو ڈھونڈو نا۔ میں کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے، کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی۔ علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو کہا علی سے کہو۔ جناب علی شیر خدا کو بلایا، کس کام کے لیے؟ جی اللہ اکبر۔ یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے، سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے۔ حضرت علی کو بلایا، فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہیں، عمر ٹالے گا نہیں۔ اماں جی سے جا کے کہ اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں۔ اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں۔ جناب عائشہ نے پیغام بھیجا، جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو 20 لوگ بیٹھے تھے، عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے۔ حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو۔